السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے اسٹوڈنٹس؟ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ ٹوڈے وی اسٹارٹ اوور لیسن نمبر 14 مسلمس ان فریڈم موومنٹ۔ آج ہم نیا لیسن شروع کر رہے ہیں اور اس لیسن کا نام کیا ہے؟ مسلمس ان فریڈم موومنٹ، تحریک آزادی ہند اور مسلمانوں نے تحریک آزادی ہند میں کیا رول ادا کیا، یہ آج ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اور جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہر لیسن کے شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں تاکہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ہمارے دل و دماغ کو کھول دے تاکہ ہم لیسن کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ سو فرسٹ آف آل وی ریسائٹس انوکیشنز۔ تو پہلے ہم دعائیں پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آگے لیسن کو سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ So our lesson name Muslims in Freedom Movement. Lesson number 14 Muslims in Freedom Movement. So first point is a Muslim cannot remain slave. مسلمان کبھی غلام نہیں رہ سکتا۔ A human being by nature is bound to follow someone. He may follow Almighty Allah or someone besides him. Submitting oneself to Allah is Islam, and submitting to someone besides Allah is slavery. یعنی انسان فطری طور پر بائی نیچر کسی نہ کسی کی پیروی کرنے پر مجبور ہے۔ یہ انسان کی نیچر میں بات ہے، انسان کی فطرت میں بات ہے کہ کسی نہ کسی کو فالو کرے گا، کسی کو دیکھ کر کے اس کے جیسا اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یا تو پھر اللہ کی پیروی کرے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے۔ اللہ کی پیروی کرنا، اللہ کو فالو کرنے کا نام، اللہ کو سبمٹ کرنے کا نام، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام اسلام ہے، اور غیر اللہ کی پیروی کرنے کا نام غلامی ہے، سروری ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اللہ کی غلامی یا پھر بندوں کی غلامی، تو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اہل اسلام جو مسلمان ہوتا ہے، جو اسلام کا ماننے والا ہوتا ہے، جو اہل اسلام ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی کے غلام نہیں رہ سکتے۔ اور اگر کبھی خدا نخواستہ کسی وجہ سے غلام ہو بھی جائیں کہ ان پر ظلم اور جبر کر کے ان کو اپنے ماتحت کر بھی لے، تو اس پر کبھی قانی نہیں ہو سکتے، کبھی اس پر مطمئن نہیں ہو سکتے، بلکہ اس سے نجات پانے کے لیے خون کا آخری قطرہ بہا دیتے ہیں، یہاں تک کہ آزادی حاصل ہو جائے یا ان کی جان اللہ کے حوالے ہو جائے۔
اس راستے میں اپنی جان قربان کر دے، کیونکہ آزادی کے بغیر دین کے تقاضوں کی تکمیل اس کے لیے ناممکن ہوتی ہے۔ اگر آزادی نہیں ہے تو دین پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر کسی نے اسلام کو قبول کیا ہے تو بحیثیت مسلمان کوئی اللہ کے علاوہ اور کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب ہم یہ لیسن پڑھیں گے تو اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے کی چیزیں پڑھیں کہ پھر مسلمانوں نے کیوں اس ملک میں آزادی کے لیے اس قدر انتہائی کوششیں کیں۔ مسلم فریڈم موومنٹ کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے، انڈین فریڈم موومنٹ، کہ اس کا آغاز مسلمانوں نے کیا۔ تحریک آزادی کا آغاز مسلمانوں نے کیا۔ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ فریڈم موومنٹ مسلمانوں کے ذریعے اس کی شروعات ہوئی۔ اب کیا ہسٹری اس کی ہے کہ مغلیہ دور میں جب ان کے اندر کمزوری پیدا ہوئی اور پھر انگریزوں نے یہاں کر کے قبضہ کیا اور پھر انہوں نے دھیرے دھیرے ہندوستانی عوام کو اپنے انڈر میں کرنا شروع کر دیا، تو مسلمانوں کے اندر کے جو سب سے باشعور اور جو امت کے باضمیر لوگ تھے انہوں نے اسے فوراً بھاپ لیا کہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے، اور انہوں نے پھر اس کے لیے علمی تیاری کی اور عوام کے اندر اصلاح کی۔ سب سے پہلے اس خطرے کے خلاف انگریز جب شروع میں آئے تو اس خطرے کے خلاف سب سے پہلے حکمرانوں کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے آگاہ کیا۔ کیا نام بتایا گیا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہندوستان کے آج ہر طبقے کے لوگ ان کا نام بڑی عزت و احترام سے لیتے ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی مسلک سے بھی ہو، لیکن وہ ان کو اپنا بزرگ، اپنا رہنما مانتا ہے۔ آج مختلف مدارس کے اندر جب علماء کو فضیلت کی ڈگری دی جاتی ہے تو ان کی کتابیں پڑھا کر کے ہی سند دی جاتی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حکمرانوں کو اس خطرے سے آگاہ کیا اور پھر ان کے اس مشن کو ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھایا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اسی مشن کی بنیاد پر 1802 عیسوی 1802 AD اس کے اندر مشہور فتویٰ شائع ہوا۔ کیا فتویٰ؟ کہ thus the famous fatwa was published in 1802 AD whereby India was declared as Darul Harb۔ اس فتوے کی روح سے، اس فتوے کی بنیاد پر ہندوستان کو، انڈیا کو دارالحرب قرار دیا گیا۔ Because civil rights were taken away, respect for religions was made irrelevant, and all the legislative rights were transferred to Christians۔ یعنی فتویٰ کیا شائع ہوا کہ شہری آزادی کے سلب ہو جانے، لوگوں کے حقوق مار لیے گئے، آزادی باقی نہیں رہی، مذہب کے احترام کو ختم ہو جانے کی وجہ سے کہ مذہب کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا، مذہب کے احترام کے ختم ہو جانے، اور قانون سازی کے جملہ اختیارات، قانون بنانے کے تمام اختیارات، تمام رائٹس کرسچن کو دے دیے گئے کہ وہ جو قانون بنائیں گے وہی قانون اب اس ملک میں لاگو ہوگا۔ ان بنیادوں پر فتویٰ شائع ہوا اور ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا۔ دارالحرب ایک اسلامی اصطلاح ہے، یعنی پھر وہ جگہ جہاں ہم سے جنگ کی جا رہی ہو، یا جو ہمارے لیے جنگ کی جگہ ہو چکی ہو، جہاں پر جہاد فرض ہو چکا ہو۔
جیسے کہ پچھلے لیسن میں آپ نے ڈیٹیل سے جہاد کے بارے میں پڑھا، تو اب یہ جہاد فی سبیل الحریہ کہ آزادی کے راستے میں جہاد فرض ہو جائے گا۔ اپنی آزادی کو باقی رکھنے کے لیے وہ پوری چیزیں وہاں پر ہوں گی، اس کے لیے اس کو دارالحرب قرار دیا گیا۔ کہ اب کیا ہوگا کہ ہر محب وطن جو بھی وطن سے محبت کرتا ہے اس کا فرض ہے کہ اس اجنبی طاقت کے خلاف اعلان جنگ کر دے، اور جب تک اس کو ملک بدر نہ کر دے، جب تک اس کو ملک سے باہر نہ نکال دے، اس ملک میں زندہ رہنا اپنے لیے حرام جانے۔ اب یہ فتویٰ شائع ہوا، اب اس فتوے میں ہندوستانی عوام کے اندر آزادی کی آگ بھڑک گئی، آزادی کے لیے متوالے ہو گئے وہ۔ یہ 1802 کی بات ہے، 1802 کی بات ہے، 1800 AD کی بات ہے جس میں یہ فتویٰ شائع ہوا۔ تو اس کا بہت پختہ ثبوت ہے کہ سب سے پہلے آزادی کی جو بات کی گئی، سب سے پہلے جو آزادی کے تعلق سے قدم اٹھایا گیا وہ مسلمانوں نے اٹھایا، اور مسلمانوں کا جو باشعور اور باضمیر طبقہ، اس میں جو سب سے بہترین جو اشخاص تھے، سب سے بہترین جو رہنما حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ تھرڈ پوائنٹ از دیٹ اسٹیبلشمنٹ آف فرسٹ اسلامک گورنمنٹ۔ ابھی تک ہم نے پڑھا کہ مسلمان کبھی غلام نہیں رہ سکتا، پھر یہ بات ہم کو معلوم ہوئی کہ آزادی کے لیے سب سے پہلی آواز مسلمانوں نے اٹھائی، اور پھر اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آف فرسٹ اسلامک گورنمنٹ، کہ پہلی اسلامی حکومت کا قیام، یعنی کیونکہ فتویٰ شائع ہو چکا تھا اور ہندوستان کے عوام بالکل بے چین ہو چکے تھے اس ظلم و جبر کے خلاف جو انگریزوں نے یہاں پہ جاری کر رکھا تھا، تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں گروپ تیار کیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فارمڈ اے گروپ انڈر دا لیڈرشپ آف سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا عبدالحی اینڈ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ واز اپوائنٹڈ ہز اسپیشل ایڈوائزرز۔ سید احمد شہید کی قیادت میں گروپ تیار ہوا، اور مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اور اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا مشیر خاص متعین فرمایا، خاص ایڈوائزرز ان کے متعین فرمائے، اور ان کے ذمہ یہ کام کیا، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ذمہ یہ کام کیا کہ ملک میں پورے ملک کا دورہ کریں، ٹور کریں پورے ملک کا، اور ٹور کر کے انقلاب کی روح پیدا کریں، اب ابھاریں عوام کو انقلاب کے لیے، رضاکار بھرتی کریں، والنٹیئرس جو انگریزوں کے خلاف میدان میں آئیں گے، اور ان کو فوجی ٹریننگ دیں۔ یہ کام بھی شروع کر دیا انگریزوں کے خلاف علماء نے۔ مالیات فراہم کرے، فنڈنگ کرے، اور دیگر جو ممالک ہیں، باہر کے جو ممالک ہیں، ان سے تعلقات پیدا کریں تاکہ وہ بھی ان پر پریشر بنائیں، اور پھر باضابطہ اگلا قدم اٹھایا جائے۔ اب یہ سارے جو ایمز تھے، یہ سارا جو ٹارگٹ ان کے سامنے تھا، تو ان مقاصد کے حصول کے لیے 25 افراد یعنی 25 پرسنس پر مشتمل ایک قافلہ 1818 میں یہ دہلی سے روانہ ہوا، اور جس نے پورے ملک کا دورہ کیا، اور انہیں توقع زیادہ کامیابی ملی۔ 1802 میں فتویٰ شائع ہوا، اس کے بعد پلاننگ کی گئی، اور 1818 میں 16 سال بعد، پلاننگ کرنے کے 16 سال بعد پھر یہ پورے ملک کا دورہ ہوا، اور انہیں توقع زیادہ کامیابی ملی۔ چنانچہ مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں جو فتویٰ شائع ہونے کے بعد جو مسلسل جدوجہد ہوئی، اور پھر یہ پورا یہ قافلہ پورے ملک کا اس نے دورہ کیا، تو اس کے نتیجے میں 1820 یعنی 1820 میں ان دا ایریا پشاور کے علاقے میں ایک آزاد حکومت بن گئی۔ شاہ عبدالعزیز اسٹیبلشڈ این
independent government in the year of 1820 in Peshawar. یہ سب ایسے پوائنٹس ہیں، ایسی باتیں ہیں جو عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جو سب سے پہلی آزادی نصیب ہوئی اور پہلی ایک حکومت جو قائم ہوئی پشاور میں، یہ ہندوستان کی پہلی اسلامی حکومت تھی، لیکن آغاز نہیں ایک غدار، ایک درانی سردار، اس کا نام یار محمد خان تھا. اس نے سکھوں سے ساز باز کر کے، سکھوں سے مل کر کے مجاہدین کے اس گروہ کو دھوکہ دے دیا، اور اس طرح سے یہ تحریک مجاہدین کی جیتی جاگتی بازی ہار میں تبدیل ہو گئی کہ جو لوگ جدوجہد کر رہے تھے آزادی کے لیے اور انہوں نے باضابطہ اپنی حکومت قائم کر لی تھی، اگر وہ بڑھتی تو پھر وہ بہت جلدی ہی ہندوستان میں عدل و انصاف قائم ہو جاتا. لیکن اندر کے غدار درانی سردار یار محمد خان کی غداری کی وجہ سے اور سکھوں سے اس کی ساز باز کی وجہ سے یہ حکومت ختم ہو گئی، اور اس طرح سے ایک مرحلہ طے ہوا. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے.